نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ میری عزت کا باعث ہے نسبت میری، میری عزت کا باعث ہے نسبت میری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ایمان چھوڑیے بہت میرے واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے اس جمعے کا عنوان ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص سب سے پہلے جمعہ کے لیے آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو ایک گائے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو تیسرے نمبر پہ داخل ہوتا ہے اس کو ایک بکرا ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو چوتھے نمبر پہ داخل ہوتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں ایک مرغی دینے کا ثواب ملتا ہے۔ جو پانچویں نمبر پر داخل ہوتا ہے اس کو مرغی کے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے جو رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی آتا ہے اس کے لیے ثواب نہیں لکھا جاتا۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جلد از جلد مسجد میں آنا چاہیے۔ یہ ہماری عبادت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن بڑا عظیم و شان ہے۔ اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی جمعہ کے دن سب سے پہلے محشر کا میدان قائم ہوگا۔ تو یہ بڑا برکت کا دن ہے۔ موضوع ہے نسبت مصطفیٰ۔ بطور تمہید کے سمجھیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے معزز اور محترم ہستی اگر دنیا میں کوئی ہے وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عرب کے اندر وہی معظم، عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، فخر عالم، امان عالم، امین محکم، رسول اکرم۔ عرب کے اندر بھی وہی معظم، عجم کے اندر بھی وہی معظم، حضور بھی اعلیٰ ہیں، اور جس چیز کی نسبت نبی سے ہو گئی وہ بھی اعلیٰ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پگڑی کی نسبت نبی سے ہوتی ہے، یہ پگڑی اعلیٰ بن جاتی ہے، اور جوتے کی نسبت نبی سے ہوتی ہے۔ مکہ کی دھرتی پہ جو موچی نے جوتا بنایا تھا اس جوتے کی نسبت جب محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ساری کائنات نیچے ہے، مدینہ بھی نیچے ہے، جوتا اوپر ہے، مکہ نیچے ہے، جوتا اوپر ہے، عرش معلی نیچے ہے، جوتا اوپر ہے، کعبہ نیچے ہے، جوتا اوپر ہے،
الغرض ساری کائنات نیچے ہے، جوتا اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوتے کو نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ حضور بھی اعلیٰ ہے، اور جس چیز کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ چیز بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ میری عزت کا باعث ہے نسبت میری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ حضور بھی اعلیٰ ہیں، جس چیز کی نسبت نبی سے ہوئی وہ بھی اعلیٰ ہے۔ مثال کے طور پر یہ امیر المؤمنین ہیں، یہ امیر لشکر بھی ہیں، یہ جا رہے ہیں، لشکر بھی چل رہا ہے، یہ جب رک گئے تو لشکر بھی رک جاتا ہے۔ مکہ کی دھرتی پہ عرب کے گرم صحرا پہ دھوپ پہ کھڑے ہیں، پھر پوچھنے لگے، اپنے لشکر سے پوچھنے لگے، تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اس دھوپ میں کیوں کھڑا ہوں؟ عوام کہنے لگی، رعایا کہنے لگی، امیر المؤمنین آپ ہی بتا دیں، اے عمر آپ ہی بتا دیں، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حضرت عمر ارشاد فرمانے لگے، آپ کو پتہ ہے جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اپنی جوانی کے اندر اس جگہ پہ اونٹ چرایا کرتا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں بھاگتا تھا، شام کو جب گھر واپس پلٹتا تھا میرا باپ خطاب کہتا، مجھے ڈانٹتا بھی تھا، کہتا عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، لیکن خدا کی قسم آج میری نسبت قرآن سے ہوئی ہے، آج میری نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی ہے، اللہ نے مجھے اتنا بلند کر دیا ہے، میں بولتا زمین پہ ہوں، اللہ عرش سے قرآن کو اتار کے فرش پہ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ کیسے نسبت ہے؟ یہ جی کون ہے؟ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ حبشے کے غلام ہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن جب نبی کا کلمہ پڑا ہے، نبی کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، تو پھر جب مکہ فتح ہوتا ہے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور چڑھ کے اذان دے، جوتے پہن کے چڑھ جا، چڑھ کے اذان دے۔ حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ انا رفیع الصوت، میری آواز بڑی بلند ہے، اگر میں نیچے کھڑے ہو کے اذان دوں گا وہ مکہ کے چوکوں چراہوں میں سنائی گی، مکہ کے چھوٹے اور بڑوں کو بھی سنائی دے گی، میں نیچے کھڑے ہو کے اذان دیتا ہوں۔ آپ ارشاد فرمانے لگے، نبی ارشاد فرمانے لگے، بلال اذان دینا مقصد نہیں ہے، اذان دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو بتانا مقصد ہے، زمانے کو بتانا مقصد ہے۔ زمانہ غلاموں کو نیچے کرتا ہے، محمد مصطفیٰ غلاموں کو اونچا کرنے آیا ہے۔ تو نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ ہمارے نبی جیسا بھی کوئی نہیں، جو اس کے ساتھ مل گیا اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ آپ نے پڑھا ہے آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس سے پہلے کمرہ تاریک تھا، کمرہ روشن نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ جب نبی پیدا ہوئے حضرت آمنہ نے دیکھا کہ کمرہ سارا کا سارا روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی، جب حضرت آمنہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، حضرت آمنہ فرمانے لگی، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری ہے، عبد المطلب بھی آیا ہے، اس نے بھی نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، وہ بھی کہنے لگا اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ابو لہب بھی اپنی لونڈی آزاد کر کے آیا ہے، نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، کہا اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری، لوگ یہ کہیں گے حضرت آمنہ تو ماں ہے،
ہر ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے رشتہ دار ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ بچہ بڑا حسین ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، مکہ کے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں، مکہ کے بڑے بھی آئے ہیں، مکہ کے رئیس بھی آئے ہیں، مکہ کے غلام بھی آئے ہیں، جو دیکھتا کہتا اس بچے جیسا کوئی نہیں ہے، اس بچے جیسا کوئی نہیں ہے۔ رب لم یزل نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، یہ آمنہ کیا کہہ رہی ہے، یہ عبد المطلب کیا کہہ رہا ہے، یہ ابو لہب کیا کہہ رہا ہے، یہ مکہ کے بچے کیا کہہ رہے ہیں، یہ مکہ کے یتیم کیا کہہ رہے ہیں، یہ مکہ کے بوڑھے کیا کہہ رہے ہیں، یہ مکہ کے جوان کیا کہہ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ یعنی کہ محمد جیسا کوئی نہیں ہے، تو بھی تو جانا، جا کے میرے نبی کو دیکھنا، میرا نبی کیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1,24,000 یا 1,44,000 انبیاء کے پاس تو پہنچا ہے، ان کی جوانیوں میں آیا ہے، ان کے بڑھاپے میں آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے جنت میں دیکھا ہے، جنت سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان کو معافی مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحر کلزم پہ تو نے دیکھا ہے، تخت سلیمانی کو تو نے دیکھا ہے، موسیٰ کے جلال کو تو نے دیکھا ہے، عیسیٰ کے جمال کو تو نے دیکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو تو نے سنا ہے۔ الغرض 1,44,000 انبیاء کے پاس ان کی جوانی میں تو پہنچا ہے، ان کے لڑکپن میں پہنچا ہے، ان کے بچپن میں پہنچا ہے، ان کے شباب میں پہنچا ہے، الغرض تو تمام انبیاء کے پاس پہنچا ہے۔ جا بھی تو بھی تو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین و زماں کو تو نے دیکھا ہے، بر و بحر کو تو نے دیکھا ہے، شمس و قمر کو تو نے دیکھا ہے، شجر و حجر کو تو نے دیکھا ہے، لوح و قلم کو تو نے دیکھا ہے، خشک و تر کو تو نے دیکھا ہے، آسمان کی بلندی کو دیکھا ہے، زمین کی پستی کو دیکھا ہے، پہاڑوں کی مضبوطیوں کو دیکھا ہے، چٹانوں کی مضبوطیوں کو دیکھا ہے، چڑیوں کی چہک کو سنا ہے، درختوں کی لہک کو سنا ہے، سمندروں کے شور کو سنا ہے، دریاؤں کی روانیوں کو دیکھا ہے، الغرض ساری دنیا تو گھوما ہے۔ جا بلا محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا، وہ کیسے ہیں۔ ہاں جبریل امین بھی آئے، محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے اور چہرے پہ نظریں گاڑنے کے بعد حضرت جبریل بھی فرمانے لگے ہیں آقا کہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم بس یار خوباں دیدم، لیکن تو چیز ہے دیگری۔ آقا میں نے زمین و زماں کو دیکھا ہے، میں نے بر و بحر کو دیکھا ہے، آقا میں ساری دنیا گھوم چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل تو کہاں دیکھتا، آمنہ تو کہاں دیکھتی، عبد المطلب تو کہاں دیکھتا، مکہ کے بچوں تم کہاں دیکھتے، مکہ کے بوڑھوں تم کہاں دیکھتے، مکہ کے یتیموں تم کہاں دیکھتے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، اس جیسا بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اب تھوڑی دیر گزرتی ہے، دائیاں بھی آ جاتی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں دائیاں آئی تھی واپس چلی گئیں، ایسا نہیں ہے، واپس چلی نہیں گئی بلکہ واپس کر دی گئی ہیں۔ یہاں تو وہی آئے گا جسے لایا جائے گا۔ ان دائیوں نے محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا بلکہ محمد مصطفیٰ نے ان دائیوں کو چھوڑا ہے۔ یہاں تو وہی آئے گا جو قبول ہوگا۔ حضرت حلیمہ آئی ہیں، حضرت حلیمہ کی جو داچی تھی وہ کمزور تھی، جب محمد مصطفیٰ کو بٹھایا ہے وہ تیز رفتار ہو جاتی ہے۔ باقی پوچھنے لگی حلیمہ تو یہ ڈاچی کہاں سے لائی ہے، یہ اونٹنی کہاں سے لائی ہے، یہ اتنی تیز رفتار کہاں سے ہو گئی ہے۔ حلیمہ کہنے لگی میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔
اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ میری عزت کا باعث ہے نسبت میری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں ایک بکری تھی، وہ بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، بالکل ہر وقت خشک رہتے تھے۔ حضرت حلیمہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن کے اندر تھے ان کو لے کے آئی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ اور تھنوں پہ پھیرے ہیں۔ تھنوں پہ پھیرنے کی دیر تھی، پھر کیا ہوتا ہے، حضرت حلیمہ کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، آس پاس پڑوسیوں کے برتن بھی دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ لوگ پوچھنے لگے، حلیمہ تو بکری کہاں سے لائی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت حلیمہ کہنے لگی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بکریوں کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہوئی ہے۔ جب محمد مصطفیٰ سے ہوئی ہے اس لیے دودھ ختم بھی نہیں ہوتا۔ تو نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ میری عزت کا باعث ہے نسبت میری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ حضرت حلیمہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھیجا کرتی تھی۔ بکریاں گھاس نہیں چرتی تھیں، بلکہ بکریاں محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی تھیں، ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ ہاں آپ نے دیکھا ہے، میں نے حجر اسود سے جو سوال کیا، اے حجر اسود تیرا رنگ بھی تو کالا ہے، دنیا میں پتھر بڑے اعلیٰ قسم کے ہیں، بڑے صاف و شفاف ہیں، لوگ ان کے اوپر جوتا پہن کے چلتے ہیں، اس کے اوپر تھوک بھی پھینک دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ لوگ تجھے چومتے ہیں، لوگ تیرے اوپر جان دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حجر اسود کا بھی یہی جواب آیا، مجھے اس لیے لوگ چومتے ہیں کہ مجھے محمد مصطفیٰ نے چوما ہے۔ میری نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، میری نسبت مصطفیٰ سے ہوئی، اس لیے میں بلند ہو گیا ہوں، وگرنہ میں بھی تو ایک پتھر ہوں، رنگ میرا بھی کالا ہے، لیکن میری نسبت مصطفیٰ سے ہوئی، اس لیے میں بلند ہو گیا ہوں۔ نسبتیں دنیا میں بہت سی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو نسبتیں ہیں وہ دو نسبتیں ہیں۔ نمبر ایک در کی نسبت ہے، نمبر ایک گھر کی نسبت ہے۔ در بھی نبی کا ہے، گھر بھی نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہ سبھی کا ہے۔ در بھی نبی کا ہے، گھر بھی نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہ سبھی کا ہے۔ در کی عزت بھی محمد مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے، گھر کی عزت بھی محمد مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ جو نبی کے گھر کا ہے وہ نبی ہی کے گھر کا ہے، جو نبی کے در کا ہے وہ نبی ہی کے در کا ہے۔ بعض قسم کے وہ لوگ آئے ہیں جن کو محمد مصطفیٰ سے گھر کی بھی نسبت ہے، در کی بھی نسبت ہے۔ در والوں کو صحابہ کہتے ہیں اور گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ در بھی نبی کا ہے، گھر بھی نبی کا ہے، جو نبی کے در پہ آئے وہ نبی ہی کے در پہ رہے، جو نبی کے گھر پہ آئے وہ نبی ہی کے گھر پہ رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو نے بھی دیکھا ہے، انسان اپنا در بدلتا رہتا ہے۔ آج اس اسکول کے اندر پڑھا رہا ہے، کل اس اسکول کے اندر نہیں ہوگا، اس سے اگلے سال کسی اور اسکول میں ہوگا۔ یہ در بدل رہا ہے۔ گھر بھی لوگوں کے بدل جاتے ہیں۔ آج عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، اس کی شادی کہیں اور بھی ہو جاتی ہے، عورت کا خاوند بھی بدلتا رہتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے، جو نبی کے در پہ آئے ہیں وہ نبی ہی کے در پہ رہے ہیں، جو نبی کے گھر پہ آئے ہیں وہ نبی ہی کے گھر پہ آئے ہیں۔ نبی کی بیک وقت 11 بیویاں ہیں، نبی کی 11 بیویاں ہیں، بیک وقت 9 بیویاں تھی۔ کسی کی کیا مجال ہے کوئی خطبہ نکاح بھیج دے، کسی کی کیا مجال ہے جو نکاح کی خواہش ہی پیدا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کے گھر کا ہے وہ نبی ہی کے گھر کا ہوتا ہے، جو نبی کے در کا ہے وہ نبی ہی کے در کا ہوتا ہے۔ اگلی بات، اللہ نے یہ تقسیم کیوں کی؟ کچھ کو اللہ نے گھر پہ بھیجا، کچھ کو اللہ نے در پہ بھیجا۔ یہ تقسیم کیوں کی؟ یہ تقسیم اس لیے کی کہ نبی کا علم، نبی کا تقوی، نبی کا زہد، نبی کا ورع، نبی کی عبادت،
نبی کی زندگی گھر پہ بھی ہے در پہ بھی ہے، دونوں جگہ پہ ہے، صرف گھر پہ نہیں ہے، صرف در پہ نہیں ہے، کچھ گھر پہ ہے کچھ در پہ ہے۔ جو گھر پہ آئے ہیں انہوں نے گھر کی زندگی کو محفوظ کیا ہے، جو در پہ آئے ہیں انہوں نے در کی زندگی کو محفوظ کیا ہے۔ گھر والے محافظ ہیں، در والے بھی محافظ ہیں، جی گھر والے در والے محافظ ہیں۔ نبی کی بدر کی زندگی کے در والے محافظ ہیں، نبی کی احد کی زندگی کے در والے محافظ ہیں، نبی کی خندق کی زندگی کے در والے محافظ ہیں، نبی کی مکی زندگی کے در والے محافظ ہیں، نبی کی مدنی زندگی کے در والے محافظ ہیں، نبی کی تعلیمات کی در والے محافظ ہیں، نبی کی تقریر کی در والے محافظ ہیں، نبی کی خطابت کے در والے محافظ ہیں، نبی کی امامت کی در والے محافظ ہیں، بادشاہوں کو خط لکھنے کے گھر والے بھی محافظ ہیں، گھر والے محافظ ہیں، نبی کے بستر بچھانے کی گھر والے محافظ ہیں، بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کی گھر والے محافظ ہیں، حسن معاشرت کی گھر والے محافظ ہیں، حسن اخلاق کی گھر والے محافظ ہیں، نبی کی جلوت کی نبی کی خلوت کی گھر والے محافظ ہیں، نبی کے اپنے کپڑوں پہ پابند لگانے کی گھر والے محافظ ہیں، نبی کے جوتا سینے کے گھر والے بھی محافظ ہیں، در والے بھی محافظ ہیں۔ یہ اللہ نے تقسیم اس لیے کی کہ گھر والے در پہ نہیں آ سکتے، در والے گھر پہ نہیں آ سکتے۔ کچھ نبی کے در پہ آئے، کچھ نبی کے گھر پہ آئے۔ در والوں کو صحابہ کہتے ہیں، گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ دونوں محترم ہیں، یہ دونوں ایسے ہی ضروری ہیں جیسے ایک چہرے پہ انسان کے چہرے پہ دو آنکھیں ضروری ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا ایک آنکھ ضروری ہے دوسری آنکھ ضروری نہیں ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے دونوں آنکھیں ضروری ہیں۔ جس طرح دونوں آنکھیں ضروری ہیں اسی طرح اسلام کے حسن کے لیے بھی یہ دونوں ضروری ہیں۔ صحابہ بھی ضروری ہیں، اہل بیت بھی ضروری ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا یہ آنکھ ہو یا یہ نہ ہو، دونوں ضروری ہیں۔ اسی طرح اسلام کے لیے یہ بھی دونوں ضروری ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم سورج کہیں گے، ان دونوں کو ہم شعائیں کہیں گے۔ اگر محمد مصطفیٰ کو اگر ہم چاند کہیں گے، ان دونوں کو کرنیں کہیں گے۔ اگر محمد مصطفیٰ کو ہم پھول کہیں گے، ان دونوں کو خوشبو کہیں گے۔ اگر محمد مصطفیٰ کو استاد کہیں گے، ان دونوں کو شاگرد کہیں گے۔ اگر محمد مصطفیٰ کو ہم معلم کہیں گے، ان دونوں کو متعلم کہیں گے۔ اگر محمد مصطفیٰ کو مرشد کہیں گے، ان دونوں کو مسترشد کہیں گے۔ یہ اللہ نے تقسیم اس لیے کی ہے کہ گھر والے در پہ نہیں آ سکتے، در والے گھر پہ نہیں آ سکتے۔ ان دونوں کی نسبت عزت کی وجہ سے ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ میری عزت کا باعث ہے نسبت میری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو اپنی طرف غلط نسبت نہیں کرتا، میں اپنی طرف غلط نسبت نہیں کرتا۔ نبی اپنی طرف غلط نسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی ارشاد فرما رہے ہیں اصحابی، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ ستاروں کو دیکھا ہے، ستارے عروج پہ ہیں، صحابہ بھی عروج پہ ہیں۔ ستارے منور ہیں، صحابہ بھی منور ہیں۔ ستارے روشن ہیں، صحابہ روشن ہیں۔ ستاروں کو عروج ہے، صحابہ کو عروج ہے۔ ستاروں میں چمک ہے، صحابہ میں چمک ہے۔ ستاروں میں دمک ہے، صحابہ میں دمک ہے۔ ستارے چاند کے ساتھ حسین لگتے ہیں، صحابہ محمد کے ساتھ حسین لگتے ہیں۔
اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے ستارے سارے کے سارے بلند ہیں، لیکن ان میں فرق مراتب ہیں۔ فلکیات والے یہی کہتے ہیں ان میں فرق مراتب ہیں، کوئی ستارہ بلند ہے، کوئی اس سے بلند ہے، کوئی اس سے بلند ہے۔ بالکل اسی طرح بعد والی کائنات میں تمام لوگوں سے افضل صحابہ کرام ہیں، لیکن آپس میں ان میں فرق مراتب ہیں۔ 1,24,000 یا 44,000 صحابہ ہیں، ان سب صحابہ میں سے 10,000 عظیم ہیں جو فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے۔ ان 10,000 میں سے 313 ان 10,000 میں سے 1400 عظیم ہیں جو صلح حدیبیہ پہ شامل تھے۔ ان 1400 میں سے 313 عظیم ہیں جو بدر میں شامل ہوئے تھے۔ ان 313 میں سے 10 عظیم ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 میں سے 4 عظیم ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ان 4 میں سے 2 عظیم ہیں جو آج بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں، رب لم یزل فرماتے ہیں فبالنجم ہم یہتدون، ستاروں سے لوگ راستہ پاتے ہیں، ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں۔ ستارے علم بردار ہیں، ستارے روشنی کا مینار ہیں، صحابہ علم بردار ہیں، صحابہ روشنی کا مینار ہیں۔ جو علم بردار ہو، جو روشنی کا مینار ہو، اس کے لوگ پیچھے چلتے ہیں، اس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا، اگر کوئی صحابہ کو مانے گا وہ نبی تک پہنچ پائے گا، جو نبی تک پہنچ پائے گا، جو نبی تک پہنچے گا وہ رب تک پہنچے گا۔ اگر صحابہ کی اقتدا کرو گے کلمہ نبی کا ملے گا، صحابہ کی اقتدا کرو گے روزہ نبی کا ملے گا، صحابہ کی اقتدا کرو گے زکوٰۃ نبی کی ملے گی، صحابہ کی اقتدا کرو گے حج نبی کا ملے گا، صحابہ کی اقتدا کرو گے اذان نبی کی ملے گی، صحابہ کی اقتدا کرو گے اقامت نبی کی ملے گی، صحابہ کی اقتدا کرو گے تشہد نبی کا ملے گا، صحابہ کی اقتدا کرو گے درود نبی کا ملے گا، صحابہ کی اقتدا کرو گے قربت نبی کی ملے گی، صحابہ کی اقتدا کرو گے مودت نبی کی ملے گی، صحابہ کی اقتدا کرو گے الفت نبی کی ملے گی، صحابہ کی اقتدا کرو گے جنت نبی کی ملے گی۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ محمد پیغمبر ہیں، صحابہ رہبر ہیں، ستارے رہبر ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ضروری ہیں جیسے چہرے پہ 2 آنکھیں ضروری ہیں۔ ان دونوں آنکھوں کا چہرے کا حسن 2 آنکھوں میں ہے، اور اسلام کا حسن صحابہ اور اہل بیت میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔